آپ نے دیکھا کہ صحبت کا اثر کتنا ہوتا ہے، اللہ والوں کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ میں ایک ہی واقعہ اگر بتاؤں اصحاب کہف کا، وہی کافی ہے مثال کے لیے۔ ان کی صحبت میں ایک جانور بیٹھا جس کو آپ کتا کہتے ہیں۔ پہلے صرف کتا تھا، مگر قرآن میں اس کا ذکر کیوں آ گیا کہ وہ اللہ والوں کے پیچھے لگ گیا، وہ اللہ والوں کے ساتھ چلا، ان کی صحبت میں بیٹھا۔ چند ساعتیں اس کو ملیں لیکن اس کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ قرآن ہمیشہ پڑھا جائے گا، اس کا بھی ذکر، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ، ان کا کتا، پہلے صرف کتا تھا، جب ان کا ہوا ذکر قرآن میں آ گیا۔ تو جب ہم اللہ والوں کے ہو جائیں گے تو اللہ کے ہو جائیں گے۔ صحبت میں بیٹھنا عقیدت محبت سے بڑا فائدہ دیتا ہے۔ کچھ رشتہ دار جو ہٹ درم تھے، مزاج کے تیز تھے، انہوں نے عداوت، دشمنی، مخالفت اور زبان درازی کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا محبوب یہ اگر تمہاری نافرمانی کرتے ہیں تو یہ تمہاری برادری کے ہی صحیح، بھلے تمہارے خاندان قبیلے کے ہی صحیح، مگر یہ تمہاری اتباع نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ فرما دیں کہ تم جو بت پرستی کرتے ہو، تم جو بدعملی کرتے ہو، میں اس سے بیزار ہوں۔ ہاں، ان کو واضح و نصیحت یعنی بھلائی کی باتیں سناتے رہیں، نیکی کی طرف بلاتے رہیں، امید کریں کہ یہ شاید آپ کے غلام بن جائیں۔ تو جب تک نہیں بنتے اس وقت تک بدعملی کا وبال ان پر ہے، آپ پر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پیغام حق پہنچا دیا۔ ہمیں اللہ کا، اس کے رسول کا حکم پہنچ جائے، اس کے بعد ہم بہانہ کر سکتے نہیں۔ وہ خواہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، کوئی ہوں۔ ہمارے ہاں یہ نہیں جی مجھے پتہ نہیں تھا، اور پتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ کہے۔ جس کو واقعی نہیں پتہ وہ توبہ کر لے اور اپنی درستی کر لے، اور جو جان بوجھ کے کرتا ہے وہ بھی توبہ کر سکتا ہے، مگر وہ ہٹ درمی کرے، وہ نہ توبہ کرے، تو بتائیے پھر اس کے لیے رعایت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ میں یہاں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں پیر یا مرشد کا لفظ بولا جاتا ہے روحانی استاد کے لیے، رہنما کے لیے، رہنما جو ہمیں راہ دکھائے، بتائے، راہبر جو اس میں چلائے ہمیں صحیح راستے پر، ہدایت دے، ہمیں نیکی کی باتیں سکھائے، بتائے، اس پہ چلائے، ہم ان کے لیے پیر اور مرشد کے لفظ بولتے ہیں۔ اگر پیر صاحب کے مرید پیر صاحب کے سامنے غلطیاں کر رہے ہیں اور پیر صاحب ٹوکتے نہیں ہیں کہ یہ ناراض ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، میرا نذرانہ بند ہو جائے گا، یا یہ کہ یہ لوگ پھر کسی اور کے پاس جانے لگیں گے، میری رونق ختم ہو جائے گی، تو پھر وہ پیر نہیں ہے، وہ مرشد نہیں ہے۔ کیونکہ حق بات کرنا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس کو مرید ہی نہ بناؤ جس کو ڈانٹ نہیں سکتے۔ ڈانٹنے سے مراد ویسے نہیں ہے کہ خام خواہ ڈانٹنا ہے، دین کی بات پر زجر و توبیخ جس کو کہتے ہیں، کہ اس کو بھرا برا کیا ہے، بھلا کیا ہے، سمجھا سکیں، آپ کہہ سکیں۔ اور اگر آپ لحاظ میں ہیں، بجائے اس کے کہ وہ مرید ہے، آپ اس کے مرید بنے جا رہے ہیں نوٹوں کے لیے یا سہولتوں کے لیے، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھیں، پیر وہ ہوگا سچا جو خود بھی شریعت و سنت کا پابند ہوگا اور مریدوں کو بھی بنائے گا۔ میں نے اس حوالے سے بزرگوں کے واقعات پڑھے ہیں اور حیران ہوتا ہوں کہ آج پتہ نہیں، شاید صرف کاروبار رہ گیا ہے،
رسمی پیری مریدی ہے اور وہ بات نہیں ہے۔ یہ روح البیان تفسیر لکھنے والے علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ میرے مرشد یہ کہا کرتے تھے کہ میرے مرید اور میرے خلفاء، خلافت جن کو ملی ہے، جو مرید ہوئے ہیں، اگر وہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر نہ وہ میرے مرید ہیں نہ وہ میرے خلیفے ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا معنی کیا؟ کہ سچ کی تاکید کرنا، صبر کی تاکید کرنا، نیکی کی تاکید کرنا۔ تو نیکی کی تاکید ہی نہیں ہو رہی ہے اور عمل بھی نہیں ہو رہا ہے تو پھر نہ وہ پیر ہیں نہ وہ خلیفے ہیں، بلکہ خالی لفافے ہیں۔ اور خلافت وہ ان کے لیے خلافت نہیں ہے، خالی آفت ہے، جو حال انہوں نے اپنا کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں جب وصیت بالحق، حق کی وصیت تاکید کی جا چکی، اب ہم نے اس کا پابند ہونا ہے۔ یہ نہیں کہوں کہ مجھے سچ پسند ہے، نہیں، مجھے سچ کا پابند ہونا ہے۔ صرف پسند کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ تو میں نے خلاصہ آپ کو ان آیتوں کا پہلے بھی بتایا اور اب بھی بتا رہا ہوں، لیکن ہم لوگ شاید توجہ سے قرآن پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی مہربانی فرمائی ہے۔ حکم دیا رشتہ داروں کو ڈر سناؤ، لیکن جو غلام ہے فرمایا ان پر رحمت کا بازو بچھا دو۔ اے حبیب، جو تمہارے غلام بن رہے ہیں، تمہارے تابع ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے آپ کے غلام بن رہے ہیں، ان کے لیے آپ مہربانی کریں۔ خود رب فرما رہا ہے، اس سے اندازہ کریں ہم پر کتنی مہربانی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ملی ہے، ان کے امتی ہیں، اور میں نے آپ کو یہ باتیں کئی مرتبہ بتائی ہیں۔ پہلے انبیاء میں سے کچھ کا بیان جو ہم تک پہنچا ہے، وہ تمنا کرتے تھے یا اللہ تو اپنے حبیب کا امتی بناتا، ہم زیادہ شکر کرتے۔ تو ہمیں یہ اعزاز مل گیا اور ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، برے عمل سے بیزاری، لا تعلقی، ڈیٹیچ ہونا، نہیں جی مجھے پسند نہیں ہے، میں بالکل اس کو گوارا نہیں کرتا، یہ ہونا چاہیے۔ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں رشتوں کی وجہ سے، دوسری چیزوں سے، نہ، جو کوئی غلط بات ہے، مثلا ایک شخص بری صحبت میں بیٹھ کے گالیاں بکنے کی عادت ہو جائے تو بتائیے کیا ہمیں خاموش رہنا چاہیے؟ پیار سے اس کو سمجھانا چاہیے یہ اچھی بات نہیں ہے، پیار سے سمجھائیں۔ سختی کرنی پڑے سختی کریں، اگر وہ قریبی ہے کہ نہیں، اگر تم گالیاں دینے سے باز نہیں آتے میرے پاس نہیں بیٹھو، غیبت کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، میرے پاس نہیں بیٹھو۔ ہم بیزاری ظاہر کریں اور ہم اس پہ چشم پوشی کریں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ گناہ کر رہا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھوں، تو بتائیے خود بھی مجرم ہو جاؤں گا یا نہیں؟ اور ہم گناہ کو گناہ نہ کہنے کے مجرم بنے ہوئے ہیں۔ آج کے معاشرے میں غلطی کو غلطی کہنا غلطی بنا دیا گیا ہے، گناہ کو گناہ کہنا گناہ بنا دیا گیا ہے۔ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، اور وہ گناہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس پر بیزاری ظاہر کریں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو ہم بیزاری ظاہر کریں۔ اور دین کا معاملہ آ جائے تو اس میں ہمیں بچوں کے لیے کیا حکم دیا؟ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی عادت ڈالو، 10 سال کے ہو جائیں سختی کرو تاکہ ان کو عادت بن جائے ان کی، وہ نماز پڑھنے لگیں۔ تو ہمیں سختی کرنے کو کہا، ہم پوچھتے تک نہیں ہیں۔ نہیں جی مولانا صاحب زمانہ بدل گیا ہے، بڑے ہو جائیں گے خود ہی پڑھ لیں گے، حکم شریعت کا ہے، اس کے سامنے ہم اپنی طبیعت چلائیں، یہ ہو سکتا نہیں۔ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں
احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے، ماں باپ کا مسئلہ ہے، بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہاں احتیاط سے بات کریں مگر سچ کریں، سچ کہنے میں کوئی جھجک نہیں۔ میں ایک گھرانے میں گیا، باہر ملکوں میں جانا پڑتا ہے تو کسی نہ کسی کے گھر میں جہاں ٹھہرایا جاتا ہے، وہاں ایک بزرگ خاتون تھی، ان کو آ کے جو بھی سلام کرتا وہ آگے سے کہتی جیتے رہو۔ کسی نے آ کے کہا السلام علیکم تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ جیتے رہو۔ میں نے کہا، بزرگ خاتون تھی، میں نے کہا اماں پہلے سلام کا جواب دیا کرو، پہلے کہا کرو وعلیکم السلام، پھر کہا کرو جیتے رہو۔ یہ دعا ہے جیتے رہو آپ اس کو کہتے ہیں، لیکن سلام کا جواب آپ پر واجب ہو جاتا ہے، اور وہ آپ نے نہیں دیا تو یہ آپ پر رہے گا، آپ گناہ گار ہوں گی۔ ان کو بات سمجھ میں آ گئی، اور آگے سے یہ کیا جواب ہوا؟ یہ کوئی جواب ہے؟ اس انداز میں بھی تو کہہ سکتا تھا نا میں، تو اس سے کہتا تو ان کے پلے پڑتی بات۔ تو سمجھانا، کہیں بڑی عمر کے لوگ ہیں یا رشتے میں بزرگ ہیں تو ان کو طریقے سے سمجھا دیں، بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ کچھ لوگوں کو دیکھا قرآن کی آیت انہوں نے کوئی وظیفے کے طور پر پڑھنے کی عادت ڈالی ہوئی ہے، زیر زبر درست نہیں یا ان کا تلفظ درست نہیں، تو ہم پیار سے کہیں گے کہ اس طرح کہیے، اس طرح کہیے، اس طرح پڑھیے، تو وہ ان کو سمجھایا جائے گا، وہ سمجھ جائیں گے، اور کہیں گے نہیں بس ہمارے منہ پہ یہی چڑھا ہوا ہے رہنے دو، تو یہ نہیں ہوگا۔ اس میں پھر ان کو بتایا جائے گا کہ اس طرح آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان۔ بات کہنے کا انداز اچھا رہے، الفاظ کا انتخاب اچھا رہے، لہجہ اچھا رہے تو اثر ہوتا ہے۔ سچ کا اپنا اثر ہوتا ہے، سچ بات کا اپنا اثر ہوتا ہے، مگر وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اس کو اچھے انداز میں کریں۔ وہ ہے سچ، آپ کڑوے انداز میں بھی کریں گے تو اس کا اثر تو رہے گا، لیکن پتہ نہیں دیر سے آئے، کس طرح آئے۔ سچ سچ ہوتا ہے، سچ میں اثر ہوتا ہے، لیکن اچھے انداز میں کریں تو وہ ضرور اثر اس کا ظاہر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا یہ جو آپ کے تابع ہو گئے ہیں ان پر تو کیجئے مہربانی، اور جو آپ کے بارے میں بد کلامی کر رہے ہیں، عداوت پہ، عداوت کا مطلب دشمنی پہ اتر آئے، مخالفت کر رہے ہیں، زبان چلا رہے ہیں، تو فَإِنْ عَصَوْكَ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اگر میری نافرمانی کریں، فرمایا محبوب تیری نافرمانی کریں، اگر تیری نافرمانی کریں تو وہ لوگ تمہاری طاعت سے نکل جائیں، مخالفت کر کے تمہاری اتباع نہ کریں، تو فرما دیجئے میں بیزار ہوں، میرا کوئی تعلق تمہاری ان باتوں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا محبوب کہہ دے میں بیزار ہوں، کوئی تعلق نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کا حکم ماننا ہے، ماننا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا صرف اللہ کا حکم مانیں گے رسول کا نہیں، فَإِنْ عَصَوْكَ، اللہ فرما رہا ہے محبوب اگر تیری نافرمانی کریں، تمہارا کہنا نہ مانیں، تمہارے خلاف کریں، تو پھر کیا کہہ دیجئے کہ انی بریء مما تعملون، کہ تم جو کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں۔